حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلادوں کو معاف کیا لیکن فرمائشی فتوے دینے والے علماء کو نہیں۔ حکمران وقت کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے والے علماء کون؟ حامد میر کا تحل کا خیز کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار حامد میر نے اپنے کالم بعنوان خوشامدی علماء فرمائشی فتوے میں وی پی این کو غیر شرعی قرار دینے والے فتوے پر قرآن کی آیات اور اسلامی تاریخ کے مشہور علماء کے واقعات کا حوالہ دے کر تحل کا خیز تجزیہ پیش کیا ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ جو سچ سمجھتے تھے اسے بیان کرنے سے خوف نہیں کھاتے تھے، حکمراں ان سے ناراض رہتے تھے، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور آپ کا جنازہ سرکار کی جیل سے نکلا۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے۔ علماء حق دنیاوی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ حکمرانوں سے دور رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو عباسی خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور نے قاضی یعنی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا۔ امام ابو حنیفہ نے خلیفہ کے سامنے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس عہدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ انکار سن کر خلیفہ نے غصے میں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ امام ابو حنیفہ کا جواب تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر واقعی اس عہدے کے لیے نااہل ہوں۔ وقت کے متکبر حکمران کے سامنے انکار کرنے والے امام ابو حنیفہ کو جیل بھیج دیا گیا اور ان کے شاگرد ابو یوسف کو قاضی بنا دیا گیا۔ جیل میں امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ وہ خلیفہ کا حکم تسلیم کر لیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے خلیفہ کی خواہش کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ روایات کے مطابق ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ حامد میر نے مزید واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ امام مالک بن انس نے بھی منصور کی اطاعت سے انکار کیا، انہیں گرفتار کر کے مدینہ میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ امام جعفر صادق نے بھی منصور کی زبردستی اطاعت سے انکار کیا تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ امام احمد بن حنبل نے خلیفہ المامون کے درباری علماء کے کچھ فرمائشی فتووں کو مسترد کیا تو حکمران وقت نے اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل کہ المامون ان کا سر قلم کرتا، حکمران وقت کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ خلیفہ بن گیا۔ اس نے اپنے دربار میں امام احمد بن حنبل کے کپڑے اتروائے اور اپنے سامنے انہیں کوڑے لگوائے۔ امام احمد بن حنبل روزے سے تھے، کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، لیکن حکمران وقت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ انہیں اسحاق بن ابراہیم کے گھر لایا گیا۔ ہوش میں آئے تو کہا گیا کہ آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے، روزہ افطار کر لیں۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زخمی حالت میں نماز ادا کی تھی۔ انہوں نے نماز ظہر ادا کی، شام کو روزہ افطار کیا اور کوڑے مارنے والے جلادوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے معاف نہیں کیا تو ان درباری علماء کو معاف نہیں کیا جنہوں نے حکمران وقت کی خوشنودی کے لیے فرمائشی فتوے دے کر شریعت کی خلاف ورزی کی۔ کالم نگار کے مطابق امام شافعی سے امام موسیٰ کاظم تک اور مجدد الافسانی سے شاہ ولی اللہ تک کئی علماء کے بارے میں ایسے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں جب انہوں نے حکمران وقت کی خوشامد سے انکار کیا۔ ان سب علماء اور صوفیوں کے کردار میں ایک مشہور حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے، جس کے مطابق جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر دور میں ایسے علماء کی بہتات نظر آئے گی جو فرمائشی فتووں کے ذریعے اہل اختیار سے دنیاوی عہدے لے کر عوام کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ حامد میر مزید لکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب مومن کو غلامی کے طریق نہیں سکھاتی بلکہ قرآن و سنت کی اطاعت کے ذریعے دنیاوی طاقتوں کی غلامی سے آزادی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے ظالم و جابر حکمرانوں سے نہیں ڈرتے، لیکن افسوس کہ آج ہمیں ایسے فتوے پڑھنے کو ملتے ہیں جن میں شرعی تقاضوں سے زیادہ حکمرانوں کی خواہشات ناچتی نظر آتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم سیاست کو کفر و اسلام کی جنگ بنا کر ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا کردار یہ ہے کہ ایک طرف سوشل میڈیا کو سب برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں اور ایکس پر پابندی لگا رکھی ہے، دوسری طرف وزیر اعظم سے لے کر تمام وزراء اعلیٰ اور حکومتی شخصیات بڑے دھڑلے سے ایکس کو استعمال بھی کر رہی ہیں۔ یہ صاحبان اختیار خود اپنی پابندیوں کی خلاف ورزی کے لیے وی پی این استعمال کرتے ہیں، لیکن عوام الناس کو وی پی این کے استعمال سے روکنے کے لیے علماء سے فتوے جاری کروا رہے ہیں۔ حامد میر نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد کالم نگار تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور فحاشی پھیلانا غلط ہے، لیکن جن حکمرانوں کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہو ان کے اعلانات پر ہم کیسے یقین کریں؟ ہمارے تمام اہل اختیار بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے وقت حلف اٹھاتے ہیں، آئین سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ حامد میر نے ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والوں اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ علماء حق ایسے حکمرانوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنے عہد پورے نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔